أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. چھواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5. لبے لباب پچھلی آیت سی یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات. سوال کرتے ہیں قبلی والے تواڈے تے کہ کیڑی شے حلال ہے، تو رب کائنات نے فرمایا قبلی والے محبوبہ فرما دیجئے تواڈے واسطے طیب تے پاک چیزاں حلال ہیں. آج دی آیت کے اندر الیوم آج دے دن جس دن آیت اتری ہے اللہ پاک نے فرمایا الیوم آج دے دن احل لکم الطیبات کہ تواڈے واسطے طیبات حلال یعنی پاکیزہ چیزاں حلال کر دیا گئی نے، اور او چیز جس دے کولوں تسی نفرت کر دے جے گھن کر دے جے او چیزاں تواڈے واسطے حرام کر دیا گئی. اندے کافی چیزاں جنہاں دے سوال کیتے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. بھیڑیے اور لومڑی کا سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھیڑیا اور لومڑی کے بارے کی حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او عقل مند کیڑا ہے جڑا لومڑی کھاوے، اور وہ کیڑا سلیم الطبع ہے جڑا بھیڑیے دے نیڑے جاوے. یعنی دوویں چیزاں نجائز قرار دتیاں گئیاں. درندیاں دے وچ ہر وہ درندہ جڑا جنگل وچ رہندا ہے تے چیر پھاڑ کے کھاندا ہے، ہر وہ درندہ تواڈے واسطے حرام قرار دیتا گیا. دوسرے نمبر تے پنجے نال پکڑ کے کھانے والے جانور پرندے جنہاں دے پنجے نے اور وہ پنجیاں نال نوچ کے پکڑ کے تے پھر کھاندے نے، او جانور تواڈے واسطے حرام قرار دیتے گئے. پنجے نال ہن تسی کہو گے کہ طوطا ایک جانور پرندہ ہے،
پنجے نال پکڑ کے کرنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے توتے ہیں جڑے گلا بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں، انہوں نے بولی سکھائی جاوے تے بولتے ہیں۔ توتے دے بارے کی خیال ہے؟ تو توتا اس دے سبز رنگ کی وجہ تو نہیں کھاتا جاتا، لہذا پنجے نل پکڑ کے کھان والے سارے پرندے حرام نے سوائے توتے کہ توتا حلال پرندہ ہے، قطعی الحلال، لیکن کھایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی کھا بھی لے تو اس وچ کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ چار چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہ دے مارن دا حکم ہے۔ حرم شریف ایک تسی جوں ہی نہیں مار سکتے، اے جوا مارنا ایک جوں ہی نہیں مار سکتے، لیکن چار چیزاں حرم شریف دی حد وچ بھی آ جاون تے تانوں مارن دا حکم ہے۔ پہلے نمبر تے چوہا، چوہے حرم شریف دی حد وچ نے تے مارو۔ دوسرے نمبر تے بچھو، دھواں، وہ اگر حرم شریف دی حد وچ بھی آ گیا ہے یہ اس نو مارن دا حکم ہے۔ تیسرے نمبر تے کالے کاں، اے کوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے نو خبیث پرندہ کیا، نجس کا ہے ہی، کیونکہ غلاظت تے لکھ دے، گندگی تے لکھ دے، نجس کا ہے، لیکن نجس ہونے نال نال خبیث بھی ہے۔ جس طرح خنزیر نجس نہیں، او نجس العین، اور نجس العین ہون دے نال نال اس دے انگ انگ وچ خباثت بھری ہوئی ہے، خبیث بھی ہے، کام ہی خبیث ہے۔ حرم شریف دی حد وچ بھی آ جاوے تے اس نو مارن دا حکم ہے۔ چوتھا سپ، سپ بھی اگر حرم شریف دی حد وچ داخل ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک سپ ماریا اس نو ایک کافر قتل کرن جتنا ثواب مل جائے۔ دشمن نہیں، زہریلا ہے، دشمن کو مارنا ثواب کا کم ہے۔ جس طرح چھپکلی کوڑ کرلی اپنی زبان چاپن کرنے ہیں، کوڑ کرلی دیوانہ دے نال ہوتی ہے، اس نو مارن دا حکم ہے۔ اور ایک خبیث نہیں، ایک خبیث ترین کھانا بھی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے نو ڈھانپ کے رکھو، اتے کپڑے پا کے رکھو، لکا کے رکھو کھانے نو۔ وجہ کی بیان کی تھی، اگر چھت دے اندر کمرے دے اندر تہاڈا کھانا کھلا پیا ہے تے ایک خبیثنی چھت تے آئے گی، جتھے کھانا پیا ہویا ہے بالکل این سٹریٹ سیدھا اس برتن نو اتو تھوکا سکتی ہے، لواب سکتی ہے، اس کھانے دے وچ زہریلا لواب سکتی ہے۔ لہذا اپنے کھانے نو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، چاہے صحن چوبے، بیڑے چوبے، یا تواڈے کمرے دے اندر ہے تے اس نو لکا کے رکھو۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
طعام کھانا، یہ تے کھانا مراد نہیں ہے تو عام کھانا، لفظی معنی ان کا کھانا نہیں ہے، اتنے لفظی معنی استعمال نہیں ہوئے گا، اتنے اصطلاحی معنی ہوئے گا۔ جن نے ترجمہ پڑھنا انہیں دیکھنا کھانا ہی تو عام کا میں کھانا ہے، اس بچارے کو کی پتا انہیں آنا کہ کھانا لکھیا ہوا بس اسی نے لکھیا ہوا نہیں بس وہ تیار کیا۔ تو عام تو مراد جتنے فقہا نے، جتنے مفسر نے، جتنے نے بھی تفسیرہ لکھیا نے، انہوں نے اندے تو مراد ذبیحہ لیا ہے۔ طعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب دے ہاتھ دا ذبح کیتا ہویا جانور تے اندے جو حاصل کیتا ہویا گوشت جڑا تواڈے واسطے کھانا بنتا ہے، ان دا معنی یہ بنتا ہے۔ عیسائی ذبح کر دیندے ہیں جانور، یہودی ذبح کر دیندے ہیں، اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں لوگ، او تواڈے واسطے حلال۔ ان دی مثال، ان دی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جدو خیبر وچ گئے سن نا، تے خیبر وچ ایک یہودن نے ایک بکری دا بچہ بکرا ایک ذبح کیتا، یا بکری سی یا بکرا، بکری ذبح کیتی، اس کا گوشت پکا کے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سامنے رکھیا تے وچ زہر ملا دی سی۔ اس یہودن نے اس دے وچ زہر ملا دی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابی سن بشیر، آپ دونوں نے جدو کھاتا تے اثر محسوس کیتا، بشیر فوت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر محسوس ہوتا رہا، تکلیف ہوتی رہی، لیکن آپ برداشت کرتے رہے۔ عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایک ذبیحہ تے انہوں نے چربی اکٹھی کر کے رکھی ہوئی سی، یہ بھی خیبر دے مقام تھی، انہوں نے لیا کے صحابہ کرام نے دی، اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہاتھ کا ذبح کیتا ہوا جانور حلال اور اے ہوئی ساڈا کیتا ہے۔ انہیں جا کے ایک صحابی رسول نے اختلاف کیتا ہے، وہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، منسوخ آج سے ناسخ آیت چاہیے، صرف تلاوت آج سے ہے، عمل آج سے باقی نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں کرتے، لیکن جمہور دائے فیصلہ ہے کہ سورۃ المائدہ کے اندر کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر احکامات ہیں اور آخری صورت ہے۔ وہ دلیل یہ دیندے نے کہ ایتھے ہے کہ عیسائی تے یہودی دے ہاتھ دا ذبح کیتا ہویا، اہل کتاب دے ہاتھ دا ذبح کیتا ہویا طعام حل لکم تواڈے واسطے حلال ہے، وطعامکم تواڈا کھانا حل لہم انہاں واسطے حلال ہے۔ دلیل کی دیندے نے قرآن پاک کی آیت انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک لوگ نجس لوگ نے، پلیت لوگ نے، تے یہودی اور عیسائی صرف نام دے اہل کتاب رہ گئے ہیں۔ اے صرف مشرک ہی نہیں، ڈبل مشرک نہیں۔ کیوں؟
کہ عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا پتر مان لیا، یہودیاں نے عزیر علیہ السلام کو رب دا بیٹا مان لیا، لہذا مشرک ہو رہے اے انہاں تو اگے ود گئے تے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلیت لوگ نہیں تے جڑے پلیت لوگ نہیں انہاں دے ہاتھ دا ذبح کیتا ہویا جانور حلال کیویں ہو گیا؟ اے انہاں دی دلیل اور خاص دلیل ہے۔ لیکن اکثر صحابہ کرام دا ذہن اس پاسے نہیں، صرف ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر وطعام الذین، کھانا ہونا لوگاں دا اوت الکتاب جنہاں کو کتاب دیتی گئی، اہل کتاب ہومن دے خاص ہومن، اے چوڑے موڑے نہ ہومن، جو کچھ آیا کھا گئے، جو کچھ آیا پی گئے، ہر چیز کو حلال جان گئے۔ اہل کتاب خالص ترین ہومن، انہاں دا کھانا اوت الکتاب جنہاں کو کتاب دیتی گئی حل لکم تواڈے واسطے حلال، وطعامکم تواڈا کھانا تواڈے ہاتھ دا ذبح کیتا ہویا جانور تے اوندا گوشت تے اوندا جڑا کھانا پکایا جاوے حل لکم، انہاں اہل کتاب خالص اہل کتاب واسطے حلال۔ اگے آ گیا اگلا مسئلہ، والمحصنات من المؤمنات، محسنات کہندے نے پاک باز عورتاں، پاک دامن عورتاں جنہاں نے دامن پہ کوئی داغ نہ لگیا ہوئے، او عورت اس کو قرآن کہتا ہے محصنات من المؤمنات۔ اگے اور تصدیق کر دیتی کہ مومن عورتاں دے وچوں او عورتاں جڑیاں پاک دامن عورتاں تے ہون بھی مومن ایمان والیاں ہون، ایک کہ تسی انہاں دے نال نکاح کرو۔ لجپال آقا نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا فلیس منی، وہ میرا ہوئے گا ہی۔ اگلی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے کنفرم ہے کہ میں کل مر جانا ہے، پرسوں مر جانا ہے، تو ایک دن مرنا ہی ہے نا، کنفرم نہیں۔ ایک دن بھی تواڈی زندگی دا باقی رہندا ہے کہ نکاح کرو، ایویں نہ پھر ایک دن بھی زندگی دا باقی ہے تے نکاح کرو، ایویں رنڈے نہ پھرتے رہو۔ ساڈے کئی بابے آ رہے ہیں ایسا ہن کی کرنا ہے، ہن کی لفظی بڑی کئی ایسے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن نہیں، پاک باز عورت ہوئے، پاک دامن ہوئے تے مومنہ ہوئے، اے تین چیزاں ویکھنیاں ہیں، رقبہ، جائیداد، وراثت، مال، وہ نہیں ویکھنا، وہ ڈلدا پرچھاواں ہی، آج کسے کو کل کسے کو آج غنی ہے کل فقیر بھی ہو سکنا ہے، کل فقیر ہے آج غنی بھی ہو سکنا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، جنوں چاہے جتنا چاہے اونا عطا کر دے۔ مال نہ ویکھ، ساڈے لوگ سب تو پہلا سوال کرتے ہیں منڈا کام کی کرتے ہیں، نوکری چوکری لگیا ہوا ہے کہ نہیں لگیا ہوا؟ پہلا سوال جہالت کا سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، روزی کا بندوبست اللہ آپ کر دے گا، نکاح کرو روزی دے وچ اضافہ اللہ آپ کر دے گا، نکاح کرو او جیڑی آنی ہے اونے آپ دا رزق آپ دے نال لے کے آنا ہے۔ کیا ہوگا رزق رب نے نہیں لکھا؟
تو کون ہے رزق دین والا؟ بھئی ہوگا جیڑا رزق لکھیا ہویا ہے اس نے اپنے نال لے کے ہونا ہے، جنہ لکھیا ہے اس کو بات نہیں مل سکتا تے نہ گھٹ مل سکتے، وہ ملنے ہی ملنے۔ لہذا ساڈا پہلا سوال ہوتا ہے کہ میرا نوکری کی لگیا ہے، تے جو نوکری والے کل ہی کٹ دے بندہ پھر تہاڈی نوکری کتھے گئی؟ لہذا یہ سوال نہیں، یہ پوچھو کہ منڈا پڑھیا کتنا ہے، نمازاں پڑھتا ہے کہ نہیں، قرآن کا حافظ ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، اخلاقیات کیسی ہے، دینداری کیسی ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پاک دامن عورت اہل کتاب یعنی یہودن اور عیسائین پاک دامن ہوئے، پاک باز ہوئے، وہ تواڈے نکاح واسطے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ساڈا احناف کے نزدیک اگر کسی اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے اس کے نال نکاح کر لیندے یہ تے جائز ہے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھایا تو پھر کچھ شرائط نہیں، اگر انہوں نے پورا اترنا ہے تو پھر نکاح کر سکنا ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مرتد نہ ہو۔ مرتد ہونے کو مراد ہے کہ جب عورت بیوی بن جاتی تو محبوبہ بھی ہوتی ہے، تے محبوبہ اپنے عشق وچ اپنے خاوند نو کچھ بھی کروا سکتی ہے، کہ تو دے عشق چاہ کے تے دین نہ چھڈی بیٹھا ہوئے تے عیسائی نہ بن جاوے، یہودی نہ بن جاوے، اگر تو اس چیز تے قائم رہ سکنا ہے کہ میں انہوں کھچ کے اسلام وال لے آواں گا تو پھر نکاح کر سکنا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ ہے پہلی شرط۔ تے جو کھچ کے تینوں لے جاوے گا اور دین چھڈ دے کہ کئی چھڈی بھی پھر دے، بڑیاں پیچھے، مال پیچھے، اسلام چھڈیا، کوئی قادیانی بن گیا کہ کوئی عیسائی بن گیا کہ کوئی یہودی بن گیا، بنے کہ دنیا کا مال لب جاوے، او بھائی ایتھے پیا رہنی نال کوئی نہیں جانی، نال نیک کمائی جانی ہے، نیک عمل جانی، کمال ہے دنیا چ رہ کے جن نے کمائی جانی ککھ نہیں نال جانا، او مال تیرا ہی جڑا دے دیتا ہی اللہ کی راہ ہے، جڑا جوڑ لیا ہی وہ پچھلے آنے کو تیرا نہیں دینا۔ اگے جو تسی کسی بھی کتابیہ عورت، ان کہتے ہیں کتابیہ عورت، اہل کتاب والے یہودن اور عیسائین، ایک کتابیہ عورت نہیں ہوئے، کتابیہ مشرک نہ ہوئے، کتابیہ ہوئے مشرک نہ ہوئے۔ اگے فرمایا جدو نکاح کرو تو کی کرو؟ پہلا کم وَإِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، انہوں دا حق مار ادا کرو۔ اجورا اجرت کی لفظ نکلا ہے، ہنہ عورت دی ضمیر ہے، اس دے وال کہ جدو بھی نکاح کرو تے حق مار ادا کرو، اس دا حق کے انہوں ادا کرو۔ حق مار دی بڑی سختی نال قرآن پاک نے احکامات نازل کیتے ہیں، آئے نہیں قرآن پاک کے اندر۔ ساڑھے کئی دوست احباب ہوئے نے نکاح دے ٹائم کوئی چاچا بابا تایا کہ وہ 4000 5000 جڑا حق مار لکھیا ہوتا ہے وہ لے کے جا کے بچی دا ہاتھ لوایا، لا بیٹا واپس کر دے، تو ماما لگنا واپس کرنا والا، وہ بچی دا حق ہے، اس حق تے اگر کوئی واپس کرانا تے ڈاکا ہے، وہ ڈاکا مارنا بچی دے حق میں، بچی اپنی مرضی دے نال اپنے گھر جا کے اپنے خاوند میں خوش ہو چاہے تے واپس کر دے، چاہے تے کول رکھے۔ اے پتر ہاتھ لا چا، اے حق مار، کون اسلام دے اندر رکھنا ڈالن والا، اپنی چلاون والا، اپنی نہیں چلنی پئی۔ ہاں حق مار جنہ ہے بچی دے حوالے کرو، خاوند حوالے کرے یا کوئی اور حوالے کرے، اس نو مالکہ بنایا جائے گا، اس دی مالکہ ہے، اور جتھے جاوے خرچ کر دے یا اپنے خاوند کو واپس کر دے۔
اے اصل اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا محسنین، اس عورت کا نکاح کرنا ہے محسنین، یہ محسنات پاک باز ہو گئی، پاک دامن ہو گئی، دامن تے داغ نہ ہو گئی۔ اگے آ گیا اگلا لفظ ہے غیر مصافحین، غیر مصافحین، لوگاں دے وچ اختلاط کرن والی نہ ہوے، بے پردہ بجن والی نہ ہوے، گلیاں بازاراں تے محلے کچھن والی نہ ہوے، غیر مصافحین، لوگاں نال ٹچ کرن والی نہ ہوے، مس کرن والی نہ ہوے، اون دے نال نکاح کرو۔ اگلا لفظ سنو، قرآن پاک نے کی فرمایا، اے ویکھیا جی جن دے نال نکاح کرنا ہے ولا متخذی اخدان، ولا متخذی اخدان، لوک لوک کے یار بناون والی نہ ہوے، متخذی اخذا پکڑنا، اخدان لوک لوک کے یار چوری چھپے یاریاں لاون والی نہ ہوے تے اون دے نال نکاح کرنا۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یکفر، اور جڑا کفر کرے بے ایمان، جڑا ایمان تو پھر جاوے، جڑا ایمان تو ارتداد کرے، جڑا مرتد ہو جاوے، فقط حبط عملہ، اون دے عمل سارے جتنے انہیں کمائی کی سارے ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر بڑے بڑے گھاٹے چھوئے گا، خسارے چھوئے گا۔ آیت نمبر 5 اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہتے کل اللہ پاک امون توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب، یا ربی کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخش درس قرآن فرما، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی نور عرش محمد